اے میرے مالک میرے خالق میرے مولا، تیرے در پہ آ کے میرا دل یہی بولا، میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا، تیرے دم سے میرا جینا میرا مرنا ہے، تیری نصرت ساتھ ہو پھر کیسا ڈرنا ہے، چاند تارے پھول شبنم تیری سنائی، ہر طرف پھیلی تیری قدرت کی رانائی، ایک سجدے نے ہے مجھ پر راز یہ کھولا، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا 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 میرے اللہ میرے مولا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بین دیکھی ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، بین دیکھی ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب بات ہوتی ہے قرآن مجید کی اور اللہ تبارک و تعالی سچوں کے ساتھ ہو جانے کا، ان کی معیت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، تو کیا کیجئے جناب، جب بات ہوتی ہے مجسم سچائی کی، جب بات ہو سچ کی، تو ذہن سبقت کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب، کہ جب آپ کا سب سے زیادہ مشہور لقب صدیق، جو کہ براہ راست آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا ہے، آپ وہ ہیں جناب کہ جو پہلے امیر حج ہیں 9 ہجری میں 300 مسلمانوں کے ساتھ آپ نے فریضہ حج ادا کیا ہے، آپ وہ ہیں جو قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرنے والے ہیں، پہلے آپ وہ ہیں کہ جناب آپ کا جو قبیلہ ہے، یعنی آپ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور منصب اشناق پہ جو آپ کی فیملی جو ہے وہ ہمیں فائز نظر آتی ہے، خون بہا اور دیت جو ہے آپ لوگ جمع کرتے ہیں، آسان بات نہیں ہوتی ہے، پیسوں کی رسپانسبلٹی ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جناب کے عرب کے، یعنی قریش کے جناب رؤوسا میں، یعنی ویلدی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ ابتدائی دور سے موحد ہیں، اخلاقی برائیوں سے دور و نفور نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، السابقون الاولون میں شامل ہیں، عشرۂ مبشرہ میں داخل ہیں، آج طبقہ خواتین کی جانب سے چونکہ ہم پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی ہم خلیفہ اول کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میزبانی کی سعادت اس ذرہ ناچیز کے حصے میں آ رہی ہے ہمارے ساتھ، جیسے کہ آپ نے جن کی خوبصورت آواز میں دو کلام بھی سنے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ آپ نے حمد بھی پیش کی اور پھر نعتیہ کلام بھی ہمیں سنایا ہے، بہت ہی خوبی کے ساتھ، جذب کے ساتھ، رچاؤ کے ساتھ یہ نعت پڑھتی ہیں، یہ ذکر کرتی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہم ان کی خوبصورت آواز ایسے ہی سنتے رہیں۔ محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار آواز ہے، اور ایک اور نام نوجوان نسل کی ہونہار اسکالر ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار صداقت کا ذکر ہو یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کا ذکر ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، یہ اسکالر بڑی خوبی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں جھنڈے گاڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندا۔ زرمینہ ویلکم کرتے ہیں، میں بہت مقدم کرتے ہیں آپ کا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلامت۔ اور کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ذکر ہو رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل یعنی خوبیوں کے جامع ہیں، منبع ہیں فضائل کا، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں چاہتی ہوں کہ آپ بیان کیجیے۔ بہت شکریہ ندا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن مصطفیٰ کی ہیں ہر ایک کلی، صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو سامنے سے کچھ نہ کچھ پس و پیش یا تعامل ہوا، کہیں نہ کہیں سے ہیزیٹیشن ہوئی، لیکن واحد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مشورے کے یعنی ڈسکشن کے دعوت حق پر فوراً لبیک کہا، گویا کہ آپ اسی کا انتظار فرما رہے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹرینڈ سیٹر ہیں، پہل کرنا آسان بات نہیں ہے، پہل کرنا آسان بات نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ دیا، اتنا کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں دیا. لیکن یہاں میں کلیئر کرتی چلوں کہ دین حق کی سربلندی کے لیے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دین حق کی خدمت کے لیے اپنی گراں قدر خدمات پیش کی. جیش الاسراء کا موقع، غزوہ تبوک کا، مسجد نبوی کے لیے آپ کا اسٹرانگ کنٹریبیوشن نظر آتا ہے. بہت سارے آپ نے خرید کے ایگزیکٹلی بے شک، اور غلاموں کو جو آزاد کروایا جس میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی پیارا بھی شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ غار ثور میں بھی میرے ساتھ ہیں اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ کو اور اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا حدیث کا مفہوم ہے کہ کائنات میں کس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر جو کی گئی نیکیاں ہیں ان پر تمام نیکیوں پر غالب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں. مفتی احمد یار خان بیان کرتے ہیں ندا کہ غار ثور کا وہ واقعہ کہ جب سانپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا، چونٹی بھی کاٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے زانوئے اقدس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ہے کہ کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کائنات میں یہ نیکی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ سعادت ان کے حصے میں آئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کی سیرت و شخصیت پہ روشنی ہے. آپ کی سیرت و شخصیت، کیا ہی عمدہ سوال کیا آپ نے. آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہر حوالے سے اولیت آپ کی پہچان اور آپ کا خاصہ ہے. دور جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج آف اگنورنس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی، سب سے پہلے قبول اسلام کی دولت سے سرفراز ہونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے، زیارت سے سب سے زیادہ فیض یاب ہونے والے آپ. اور آپ بہت جلیل القدر، عظمتوں والے، افضل البشر بعد از انبیاء. سب سے پہلے مجاہد آپ، سب سے پہلے خطیب آپ، سب سے پہلے کفار مکہ سے آپ نے خطاب فرمایا، سب سے پہلے مکہ میں مسجد آپ نے بنائی، سب سے پہلے امیر حج آپ مقرر ہوئے، سب سے پہلے خلیفہ آپ مقرر ہوئے، سب سے پہلے بیت المال آپ نے قائم فرمایا، سب سے پہلے خلافت کے لیے جانشین آپ نے مقرر فرمایا، سب سے پہلے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب آپ کو عطا ہوا، سب سے پہلے جنت کی بشارت آپ پانے والے، سب سے پہلے قرآن پاک کو مجتمع آپ کرنے والے. اور ہم سٹون ایج سے جو ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کے جو موجب ہیں وہ بھی آپ ہیں، بانی ہیں. اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کرنے والے، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا قلع کما کرنے والے، اور یار غار آپ ہیں. اور قرآن پاک اس کو ثانی اثنین کہہ کر اس اہمیت اور شان کو اجاگر کر رہا ہے. کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کے سب سے قریبی اور جانثار ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے مسلح پر کھڑے ہونے کا اعزاز بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو کمپائل کروں گی کہ بہت ساری خصوصیات ہیں آپ کی جو روشن مینارہ نور ہیں، لیکن سب سے زیادہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوالٹیز ہیں. اللہ ندا ہمیں بھی یہ لازوال اور آفاقی محبت عطا فرمائے کہ حقیقت کا بیان صدیق اکبر، محبت کی زبان صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب، مدت خلافت 2 برس 3 ماہ اور 11 دن رہی آپ کے وصال کا، اور اولاد امجاد کا تذکرہ. اولاد امجاد کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کی چاروں پشتیں صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئیں. ایز وی نو، آپ کے پیرنٹس، آپ خود، آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذات النطاقین، جن کا خوبصورت ٹائٹل ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے. اور ہجرت کے وقت ان دونوں کا خاص کنٹریبیوشن نظر آتا ہے کہ کفار مکہ کی ایکٹیویٹیز پر نظر آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے اور وہ تمام خبریں وہاں تک پہنچاتے تھے. پھر اسی طرح سے حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہے، راویان حدیث ہیں.
اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے آپ کی ایک اور زوجہ ہیں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے آپ کی شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے صاحبزادے محمد ہیں، اور محمد اور عبد الرحمن سے آپ کی نسل پاک چلی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت عبداللہ جو ان کے آگے سے شہزادے ہیں وہ بھی صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ اور وصال کا تذکرہ کہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو بروز پیر مغرب سے عشاء کے درمیان آپ کا وصال ہوا۔ آپ علیل تھے سردی کے موسم اور اس بخار کی وجہ سے، اور آپ پہلو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام فرما ہیں۔ 63 ایئرز آپ کی ایج تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن نے آپ کو لحد میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ دن و رات آپ پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ کمپریہنسو اور کنسائز گفتگو آپ نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا، اور سعدیہ عزیر کاظمی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ بڑی خوبی کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں، اور جب آپ پڑھتی ہیں تو ہم آپ کی آواز میں بس کہیں گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں آپ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں کلام سناتی رہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ کی خوبصورت آواز ہی پہ ہم اختتام بھی کریں۔ جناب یہ وہی ہستی ہیں کہ جب امیہ بن خلف ظلم کر رہا ہے اور گرم دھوپ میں چت زمین پہ آپ کو لٹا رہا ہے، اور آپ ہیں جناب، آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور میں بات کر رہی ہوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں احد احد، وہ کہہ رہا ہے بتوں کی پرستش کرو، وہ کہتے ہیں نہیں احد احد۔ آپ نے ایک بار دیکھ لیا تو آپ نے جناب 32 تولے سونا دے کے جو ہے آپ کو آزاد کروایا، اور دیگر غلاموں کو بھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے آپ نے آزاد کروایا۔ اور آپ کی صاحبزادی سیدنا یعنی صدیق اکبر کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پڑھی ہے، کیونکہ ایک عورت کو ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سعدیہ۔ سب صحابہ سے جدا ہے، ہر ادا صدیق کی شان ہے اعلیٰ بہت ہی، باصفا صدیق کی شان ہے اعلیٰ بہت ہی، باصفا صدیق کی سب صحابہ سے جدا ہے، ہر ادا صدیق کی افضل اعلیٰ ہے بادی انبیاء انسان میں، افضل اعلیٰ ہے بادی انبیاء انسان میں، ذات بے شک یار غار مصطفیٰ صدیق کی، ذات بے شک یار غار مصطفیٰ صدیق کی سب صحابہ سے جدا ہے، ہر ادا صدیق کی سانپ نے کاٹا مگر داخل نہیں ہونے دیا، سانپ نے کاٹا مگر داخل نہیں ہونے دیا، مصطفیٰ سے کیا وفا ہے با وفا صدیق کی، مصطفیٰ سے کیا وفا ہے با وفا صدیق کی سب صحابہ سے جدا ہے، ہر ادا صدیق کی سب نے معراج نبی کا جب کیا انکار تو، سب نے معراج نبی کا جب کیا انکار تو،
مانتے ہیں پہلے یہ آئی صدا صدیق کی، مانتے ہیں پہلے یہ آئی صدا صدیق کی، سب صحابہ سے جدا ہے ہر ادا صدیق کی، اور اپنا سب کچھ شاہ طیبہ پہ نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ شاہ طیبہ پہ نچھاور کر دیا، بے مثالی ہے جہاں بھر میں وفا صدیق کی، بے مثالی ہے جہاں بھر میں وفا صدیق کی، سب صحابہ سے جدا ہے ہر ادا صدیق کی، شان ہے اعلیٰ بہت ہی باصفا صدیق کی، شان ہے اعلیٰ بہت ہی باصفا صدیق کی۔